السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کی واپسی کے معاملے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ معاملہ ٹویٹر سے ہوتا ہوا ٹی وی ٹاک شو پر پہنچا، ٹی وی ٹاک شو سے ہوتا ہوا پارلیمنٹ پہنچ گیا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے سیاست دانوں کی آپسی لڑائی میں جمہوریت کو کاری ضرب لگا دی گئی ہے، بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے جمہوری ادارے کو، اور سیاسی لڑائی میں مقدمے بازی، انتقام کو دوبارہ داخل کر لیا گیا ہے۔ یہ تینوں معاملات، اور پہلے میرا خیال ہے میں جو ایک لڑائی ہے سیاست دانوں کی آپس میں، اس لڑائی میں کمزور ہو رہے ہیں ادارے۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی ہم ایک فیملی ہیں، فوج ایک فیملی ہے، اسی لیے پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا، ان کو جو سزا سنائی گئی تھی، اس سزا کے خلاف ادارہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عدالت جو اسپیشل کورٹ تھی وہ تک ختم کر دی گئی۔ مشرف کو گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے تھے تو مشرف صاحب عدالت سے جانے کے بجائے چلے گئے تھے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں رہے، اور کوئی عدالت نہیں تھی جو پرویز مشرف صاحب کو ہاسپٹل سے نکال کر اپنے سامنے پیش کرنے پر مجبور کر سکتی۔ اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب بیرون ملک چلے گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جی ہم ایک ادارہ، ایک فیملی ہے، ہم ایک دوسرے کا کے تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سیاستدان، پارلیمنٹ وہ فیملی نہیں ہے، وہ آپسی لڑائی میں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، ادارے کو کمزور کر رہے ہیں، اس ادارے کو یا اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھی میں کہتے ہیں وڑن سان لتاڑجن بوٹا، یعنی سانڈوں کی لڑائی میں گھاس گھوس کا نقصان ہوتا ہے، تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری جمہوریت ویسے بھی گھاس گھوس ہی ہے، یہاں پر ابھی جمہوری ادارے اس طرح پنپے نہیں ہیں، اور پنپنے بھی نہیں دیے جاتے۔ پھر کچھ چیزیں جن کو سیاست نہیں کرنی آتی، پھر جا کر اپنی بھینس چرائیں، پھر سیاست نہ کریں۔ ہوا یہ ہے، میرا خیال ہے پہلے میں مقدمے والے معاملے پر آتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو وڑن سانڈ لتاڑجن بوٹا یہ والی جو کہاوت ہے، اس پر جو کچھ ہوا ہے اس پر میں بات کروں گا۔ اور مشرف والا معاملہ سنگین ہو گیا ہوا ہے، انتہائی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کے گلے پڑ گئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے تھے ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کو لے کر، اب وہ نواز شریف صاحب کے دوالے ہو گئے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے خلاف وہ اب جو نواز شریف کی حمایت کرتے تھے، یا جن پر نواز شریف کے سے لفافہ لینے کا الزام تھا، وہ بھی ظاہر ہے الزام تو ہمارے یہاں طرح طرح کے لگتے رہتے لوگوں پہ، وہ بھی اپنے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہو کر نواز شریف کی مخالفت کرنے شروع ہو گئے۔ پہلے مقدمہ مونس الہی، پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، یہ جتنی بھی اس وقت پاکستان کی سیاست میں باقی جو گند بچا ہوا ہے وہ اس کے آرکیٹیکٹ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب ہیں۔ اب مونس الہی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ ہے منی لانڈرنگ کا، ایف آئی اے نے دائر کیا ہے۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ایک مونس الہی اور پھر 2 نواز بھٹی اور مظہر عباس صاحب ہیں۔ اب یہ مقدمہ اس وقت دائر کیوں کیا گیا ہے کہ سیاست میں سیاست سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا، نہ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں سیاست کا مقابلہ سیاست کے ذریعے، اور نہ مسلم لیگ نون سیاست کا مقابلہ، یا اتحادی کہہ لیں، مسلم لیگ نون اکیلی تو نہیں ہے، نہ اتحادی سیاست کا مقابلہ سیاست کے ذریعے کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی باکسنگ میں بندوق نکال لی ہے، اور انہوں نے بھی باکسنگ کے بعد اب بندوق نکالی جوابی، یعنی سیاست نہیں کر رہے اب دونوں فریقین۔ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے یہ مقدمہ بنا ہے، تاکہ پرویز الہی صاحب کو، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی وہ ہے اپنا طوطا ہے، مونس الہی ظاہر ہے بیٹا ہے، اولاد ہے بھائی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے اندر بڑی تقسیم کر ڈالی۔ پرویز الہی صاحب نے اپنے وہ کزن چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کے صاحبزادوں کے ساتھ اختلاف کر لیا، خاندان کو توڑ دیا بیٹے کی سیاست کی وجہ سے، موروثیت کی وجہ سے، کہ ہمارے خاندان کی جو سیاست ہے مونس الہی لے کر چلے۔ اور مونس الہی صاحب پر مقدمات کی وجہ سے پرویز الہی بلیک میل ہوتے رہے ماضی میں بھی، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی کی جو لڑائی رہی جتنا عرصہ بھی اتحاد میں رہنے کے باوجود، اس کے پیچھے وجہ تھی مونس الہی کی وزارت، کہ ان کو وزارت نہیں مل رہی تھی، اور آخری دنوں میں وزارت مل گئی، اور وزارت مل گئی تو پھر جتنے اختلافات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور پھر جب پرویز الہی صاحب نے تحریک عدم اعتماد پر ادھر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان کی تو نیپیاں بدلی جاتی رہی ہیں، ان کو تو گود میں اٹھا کر چلایا جاتا رہا ہے، تو اس کے بعد بھی معاملہ مونس الہی صاحب نے کہا کہ نہیں بابا آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں چلنا، میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ یارانہ کر لی ہے، لہٰذا اب آپ نے بھی ادھر چلنا ہے۔
تو وہ والے مونس الہی کو قابو کر کے اتحادی یا مسلم لیگ نون، کیونکہ پنجاب میں زیادہ ابھی کابینہ ہے نہیں، اس طرح بنی نہیں ہے، اتحادیوں کو کچھ ملا نہیں ہے، اتحادی بھی دو ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے، دوسرے ابھی منحرف ارکان جو بیچارے ڈی سی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ترین گروپ اور علیم خان گروپ. تو پیپلز پارٹی کو تو ابھی کچھ ملا نہیں ہے، وزارتیں ملی ہیں، قلمدان نہیں ملے، مشاورت کوئی ہو نہیں رہی، فیصلے مسلم لیگ نون خود کر رہی ہے. تو بہرحال لیکن ذمہ داری تو اتحادیوں کی ہے. تو بہرحال انہوں نے قابو کرنے کے لیے مقدمہ کر لیا ہے مونس الہی پر. یہ مقدمے بازیوں کی سیاست یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے. جو کچھ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں اس پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے قیدوں ہیں، وہ ایک انتہائی منفی کردار ادا کر رہے ہیں. اور پاکستان کیا میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں اتنا گندا کردار کسی اسپیکر کا نہیں رہا ہوگا. وہ میرا موقف اپنی جگہ، لیکن یہ جو مقدمہ بازی ہے نا اس طرح کی کہ آپ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ الگ سے غیر سیاسی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ بھی غیر سیاسی حرکتیں کر رہے ہیں. غیر سیاسی عمل کا بھی توڑ سیاست کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. سیاسی عمل ہر غیر سیاسی عمل کا توڑ ہے. اگر غیر سیاسی عمل کا مقابلہ غیر سیاسی عمل سے کیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اس کا نقصان سیاست کو ہوگا، اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا، جو ماضی میں بھی ہم اٹھاتے رہے اور اب بھی اٹھائیں گے. ایک تو یہ معاملہ، اور اب دوسرا معاملہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں جی، محدود کر دیے گئے ہیں. اب اسپیکر صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے. اب یہ پرویز الہی کے اختیارات نہیں ہیں، یہ اختیارات پنجاب اسمبلی کے اختیارات ہیں آرڈیننس کے ذریعے. بھئی آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی کو محدود نہیں کیا جا سکتا. آپ مقابلہ کریں پرویز الہی کا سیاست سے. ہاں بہت ہی پرویز الہی صاحب نے آپ کو پریشان کیا ہوا تھا تو آپ کے پاس ایک نظیر موجود تھی. سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی نیب کی حراست میں رہے، گرفتار رہے، آپ کوئی مقدمہ کر کے، اور آپ کے پاس پرویز الہی نے آپ کو پتہ نہیں کتنے مواقع دیے ہیں اور جنون مقدمات بنانے کے. جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوتا رہا یا جس طرح پرویز الہی صاحب ایکٹ کرتے رہے یا ان کے جس طرح دھن دولت جس طرح بڑھتی رہتی ہے، جس طرح وہ کام کرتے رہے، مقدمہ تو ہو سکتا تھا گرفتار کر کے اندر کر کے، اور اس کے بعد آپ اپنا اسمبلی کی کارروائی کرتے. بہت زیادہ آپ نے غیر سیاسی ہونا تھا تو یہ والا کام کر لیتے. یعنی یہ عمل بھی سیاسی نہیں ہونا تھا، لیکن چلے کم از کم اسپیکر کا اختیار، اسمبلی کا اختیار تو محدود نہیں ہو سکتا تھا نا. اسپیکر کا اختیار محدود کر لیا گیا. کل ہی صبح جب میں دفتر آیا تھا تو ہم بات کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے معظم فخر صاحب ان کے ساتھ. تو میں کل جب پرویز الہی صاحب یہ جو اجلاس میں جو کچھ چل رہا تھا تو اس کے بعد وہ دیکھ کر پرسوں جو کچھ ہوا، کل جو کچھ ہوتا رہا، تو میں نے گزارش کی تھی معظم فخر صاحب کو کہ یار یہ جو کچھ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں نا، مجھے ڈر ہے کہ پرویز الہی جو کچھ کر گئے، اسد کیسر جو کچھ کر گئے، یا جو کچھ کر رہے ہیں پرویز الہی اور اسد کیسر جو کچھ کر گئے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تنگ آ کر سیاسی قوتیں جن کی اسمبلی میں میجورٹی ہے وہ اسپیکر کے اختیارات ہی نہ محدود کر لیں. کل ہی میں نے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا اور پھر یہ ہو گیا. اب یہ اس کا نقصان پرویز الہی صاحب چند دن کے مہمان ہیں اسپیکر. پرویز الہی صاحب زیادہ اگست تک اسپیکر رہ سکتے ہیں. تو پرویز الہی کو قابو کرنے کے لیے ایک آپ نے دے دی ہے، اپنا ایک راستہ نکال دیا ہے غیر جمہوری غیر سیاسی قوتوں کو کہ اسپیکر کے اختیارات بھی محدود کیے جا سکتے ہیں. یہی پرویز الہی تھے جب ان کی آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات فٹ تھے، جب عمران خان صاحب کی حکومت میں اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ مکمکا کر کے، یہ میں لفظ کا مکمکا استعمال کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کے لیے، مکمکا کر کے آپ نے پروٹیکشن آرڈر حمزہ شہباز کا جاری کروانے کے لیے ایوان میں ایک دن کے لیے بھی اپوزیشن نہیں کی. 4.25 سال کا ریکارڈ ہے، اٹھا کر دیکھ لیں، ایک دن اپوزیشن نہیں ہوئی. صرف یہ ہوتا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مونس الہی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیتے تھے، مونس الہی ایوان میں آ جاتے تھے، بس بات ختم. ایک پروڈکشن آرڈر کی مار تھی پوری کی پوری مسلم لیگ نون کی سیاست. اور اب وہی اسپیکر کا اختیار تھا نا، اس اختیار کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی نتھ ڈالی ہوئی تھی اور اب آپ کو بھی نتھ ڈالی ہوئی ہے. آپ اسپیکر کا اختیار کمزور کر کے اپنی سیاست کو کمزور کر رہے ہیں. کل کو آپ کا اپنا اسپیکر آنا ہے، کل کو جو ہے وہ اسپیکر کے اختیارات قانون سازی آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد اختیارات محدود ہو جائیں گے، تو اس کے نقصان آپ کو ہونا ہے. کیونکہ جمہوری اداروں کا نقصان پاکستان کی جمہوری سیاسی قوتوں کا ہوتا ہے. جو غیر جمہوری لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، جو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مہمان اداکار ہوتے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوتا. لیکن جمہوری اداروں کا مستقل نقصان جمہوری قوتوں کو ہوتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی طرز کی سیاست کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ کہا کرتی تھیں کہ جی وزیر اعظم کا اختیار جو ہے
وہ بے نظیر بھٹو کا اختیار نہیں ہے. میں اپنا اختیار سرنڈر کر سکتی ہوں لیکن پاکستان کے فیوچر پرائم منسٹرز کا اختیار سرنڈر نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کا اختیار آج کے وزیر اعظم شہباز شریف کا اختیار نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. کل کوئی اور وزیر اعظم ہوگا. اسپیکر کا اختیار پرویز الہی کا اختیار نہیں ہے, کل کو کوئی اور اسپیکر ہوگا. تو یہ جو آپ سیاسی عمل کو غیر سیاسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پرویز الہی کا کردار, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ گندا کردار ہے, میں منفی بھی نہیں, گندا کردار کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ بہت زیادہ گندا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ اس کے بیٹے پر مقدمہ کر لو, ان کے چکر میں اسپیکر کے اختیارات محدود کر لو. اس کا نقصان الٹیمیٹلی ان کو ہوگا جو مستقل پولیٹکس کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا سارا کچھ اوڑھنا بچھونا سیاست ہے اور جمہوری عمل ہے. تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے, شرمناک ہے. جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں, کیونکہ اس شاخ پر بیٹھ کر پرویز الہی ان کے اوپر حملہ آور ہے. بھائی سیاسی توڑ نکالیں, سیاسی عمل. آپ پتہ نہیں, آپ سے گورنر تک تو لگ نہیں رہے. مطلب آپ کی حکومت بنے اب 2 مہینے ہو گئے, آپ نے ابھی تک کہیں گورنر نہیں لگا سوائے پنجاب کے. اب مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ سیاسی ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی حکومت یہ چلانے کے موڈ میں ہے, سنجیدہ ہے. پنجاب کی کابینہ ابھی تک آپ نے نہیں بنائی, اب یہاں کیا کیجئے گا پنجاب کی کابینہ کے معاملے کو لے کر. تو سیاسی بنے بھائی, سیاسی طریقے سے ایکٹ کریں, سیاسی انداز میں بات کریں. یہ مطلب اپنے پاور ختم کرنا دوسرے کے چکر میں. پرویز الہی شریکہ کٹ رہے ہیں, آپ اور شریکہ کٹ رہے ہیں اس کے مقابلے میں. تو آپ میں اور پرویز الہی میں فرق کیا ہوا؟ وہ جو پنجاب میں تماشا چل رہا ہے 2 اجلاس, اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا, کیونکہ معاملہ مشرف والا انتہائی سنجیدہ ہو گیا, سنگین ہو گیا. سنجیدہ تو تھا ہی, ظاہر ہے مشرف صاحب سیریس ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی واپسی ان کا ادارہ چاہتا ہے. DGSPR نے کہا کہ جی ادارے کا چاہتا ہے, ادارے کی لیڈرشپ چاہتی ہے, یعنی فوج کی لیڈرشپ, آرمی چیف اور دیگر جو فوجی افسران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آئیں. اب واپس آنے والے معاملے پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. وہ میں نے پہلے بھی کل بھی کہا تھا کہ پرویز مشرف کی واپسی جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی سے ہے. وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, اپنی مرضی سے واپس آئیں گے. اپنے ادارے نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے پاکستان میں نہیں ہونا, آپ نے باہر ہونا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو زیادہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ پاکستان میں سیاسی عمل زیادہ مضبوط ہو گیا ہوا ہے. وہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی, فیملی نے پرویز الہی صاحب, پرویز مشرف صاحب کو پروٹیکٹ کیا. ادھر سیاسی فیملی ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہی ہے. جو نظر آ رہا ہے نا کہ اسپیکر کے اختیارات کمزور ختم کیے جا رہے ہیں, اور ادھر سابق آرمی چیف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں, ان کا پاکستان وطن ہے, پاکستان وہ آنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں. اور یہ کہ ان کو سزا سنائی عدالت نے, عدالت ختم کروا دی گئی, کیونکہ وہ ادارہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے. پھر مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو کہا کرتے تھے بطور وزیر اعظم کہ میں نے فوج کا یا بیوروکریسی کا کردار محدود نہیں کرنا, میں نے اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. تب جا کر, کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے, جب پارلیمنٹ اپنے اختیارات یا اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو پھر باقی ادارے اس کے نیچے ہوں گے سارے. اگر ہم پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو خود بخود باقی ادارے مضبوط ہوتے جائیں گے. تو یہی کچھ ہو رہا ہے. آج بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی پارلیمنٹ ہے, اس کو کمزور کر رہے ہیں ہم, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف پاکستان کس طرح آ رہا ہے, جی کون آنے دے رہا ہے. اس کا جواب یوسف رضا گیلانی نے دیا ہے. کل نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, اور نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کو لے کر ایک بڑا اچھی خاصی بحث چھڑی. میاں صاحب نے کل کہا تھا کہ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے. ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے. اب اس کو لے کر جنہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے سمجھا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں اسٹینڈ لیں گے, میں کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا, نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب خود جلا وطن ہیں, ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی اہلیہ اپنا جلا وطنی میں فوت ہوئی, ان کے والد جلا وطنی میں فوت ہوئے. تو ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر تو نواز شریف صاحب کی بات سمجھ آ رہی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا سہولتیں فراہم کی جائیں گی. اصل چیز یہ ہے ادارہ کیا چاہتا ہے. جو بحث چل رہی ہے وہ کہ ان کو آنے دیا جائے. بھئی آنے سے کون روک سکتا ہے, وہ پاکستان آئے, نہیں ان کو روکنا چاہیے, بالکل نہیں روکنا چاہیے. ادارہ لانا چاہتا ہے تو ادارہ لائے. ایک جو مشرف صاحب کا ایک رہا ہے پاکستان کی عین شکنی کا کردار, وہ سامنے رکھتے ہوئے ان کی اللہ ان کو صحت تندرستی دے, اکارڈنگلی ان کے ساتھ اپنا ٹریٹمنٹ کی جائے. ایک تو یہ سیدھی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سے پوچھ کون رہا ہے. سوال یہ ہے قومی اسمبلی میں سینٹ میں
سینٹ میں، قومی اسمبلی میں نہیں، سینٹ میں یہ بحث چلی آج، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، وہ بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں، انقلابی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ 10 سال تک سیاہ و سفید کے مالک رہے، انہوں نے عدالتوں کو بند کر دیا، ججوں کو نظر بند کر دیا، اور اب وہ پاکستان آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو آنے دینا چاہیے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، ہم غلام نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اب میں وہ جو اخبار رپورٹ کر رہا ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف کو وطن واپسی کی حمایت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلے کہیں اور ہوں گے. جب وہ باہر گئے تھے تو کیا آپ روک سکے تھے، اور جب وہ آئیں گے تو کیا آپ روک سکیں گے؟ یہ حقیقت ہے ہماری حقیقت یہ ہے کہ مشرف کو واپسی، کسی بھی شہری کو آپ پاکستان آنے سے روک نہیں سکتے. سوال تھا جانے کا، باہر مشرف صاحب گئے کیسے، یہ سوال تھا. اب یہ عجیب بحث شروع ہو گئی کہ مشرف واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی واپس آئیں، ان کو حکومت سہولت فراہم کرے، تو کرے بالکل حکومت سہولت فراہم. نواز شریف صاحب کل واپس آنا چاہ رہے ہیں، گو کہ نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے مفرور قرار دیا ہوا ہے. مشرف صاحب بھی کئی مقدمات میں مفرور ہیں. ان کی مشرف صاحب کے معاملے میں تو یہ تک ہوا تھا کہ عدالتوں نے ان کے جو اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، ان اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے تھے، نواز شریف صاحب کے دور میں نکل گئے تھے، سب کو پتہ ہے کہ پیسے نکلے ہیں. مشرف صاحب کی کوئی پراپرٹی فریز نہیں رہی تھی. ہمارے سیاستدانوں کی پراپرٹیز سال تک فریز رہتی ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں بینظیر بھٹو کا سارے اکاؤنٹ، ہر چیز جو کچھ ان کی تھی، کوئی موویبل پراپرٹیز جو تھی ساری کی ساری فریز تھی. مشرف کے زمانے میں نواز شریف صاحب کا سارا کچھ نیلام اور کرک کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ 180H ماڈل ٹاؤن جو ہے، اب جو مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے، جو ان کا خاندانی گھر ہے نواز شریف صاحب کا، وہاں پہ اس پہ اولڈ ایج ہوم بنا دیا گیا تھا، اس پر بھی قبضہ تھا. جس طرح پچھلے دنوں اپنا عمران خان کی حکومت میں اسحاق ڈار کے گھر پر قبضہ کر لیا گیا تھا. تو سیاستدانوں کا تو سارا کچھ یہاں پر فریز کر دیا جاتا ہے. تو جب سوال یہ نہیں ہے، عجیب بحث چل پڑی ہوئی ہے. مشرف کی واپسی کا تو سوال ہی نہیں ہے نا، واپس آ سکتے ہیں نا، بھی واپس آنا چاہیے. وہ پاکستان سے گئے ہوئے تھے، پاکستان حکومت نے اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت نے اجازت دی تھی، وہ گئے تھے. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میاں صاحب مشرف کو بھیج دیں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بھیج دیا، چلے گئے. ظاہر ہے بھیجنا نہ بھی بھیجتے تو چلے جانا تھا مشرف صاحب نے. جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کیونکہ گیلانی صاحب کو تجربہ ہے، ان کو جو تجربہ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی ریاست کے اندر، ریاست کی، اسامہ بن لادن کے اوپر جو یہاں پر اٹیک ہوا تھا، جو ان کو مار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سوال ہو رہا تھا کہ جی اپنا مختلف سیاسی قوتوں سے سوال ہو رہے تھے، حکومت سے سوال کیے جا رہے تھے ادارے کی طرف سے. تو اس پر انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جواب دیا تھا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہو، آپ پہلے یہ بتاؤ کہ اسامہ بن لادن کس کے ویزا پر پاکستان میں رہے ہوئے تھے، یہ ریاست کے اندر ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے آپ. تو اس کے بعد گیلانی صاحب 5 سال کے لیے نائل ہو گئے. تو ان کو بہت اعلیٰ تجربہ ہے گیلانی صاحب کو، اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں حقیقت بیان کی ہے کہ جی آپ سے پوچھ کون رہا ہے، آپ عجیب آدمی ہو، مطلب ایویں مامے بننے پھرتے ہو، آپ سے پوچھ کون رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادارے کا فیصلہ ہے، ادارہ چاہتا ہے کہ پرویز مشرف آئیں، اب فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے. وہ حکومت سے پوچھا ہی نہیں، حکومت ایویں بیچ میں آ گئی ہے کہ جی، اور آپ سیاستدان ایویں بیچ میں اگر بحث کر رہے ہو کہ جی مشرف کو نہیں آنے دینا چاہیے. بھائی کیوں نہیں آنے دینا چاہیے؟ سوال یہ ہے، میرا سوال ہے کہ مشرف کو جانے کیوں دیا تھا؟ بھائی پاکستان کے کسی بھی شہری کو وہ واپس آنا چاہے تو اس کو واپس آنے سے نہیں روکا جا سکتا، چاہے وہ سرنڈر کرنے آ رہا ہے، چاہے وہ خود ساختہ جلا وطن تھا اور واپس آ رہا ہے بغیر کسی معاملات، بغیر کسی مقدمات میں، وہ واپس آ سکتے ہیں. ملک کوئی دنیا کا کوئی قانون کسی شہری کو اپنے وطن میں آنے سے روک نہیں سکتا. تو یہ عجیب بحث چل پڑی ہوئی ہے کہ مشرف کو آنے کیوں دیا جا رہا ہے. بھی آئیں گے وہ، ہاں، آنے کے بعد ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہونی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس کا فیصلہ بھی میں نے، آپ نے، پارلیمنٹ نے نہیں کرنا، کیونکہ پارلیمنٹ تو ہماری یہ ہے کہ اپنے اختیارات محدود کر رہی ہے، اپنے اسپیکر کی ٹانگیں کاٹ رہی ہے. تو لہٰذا وہ جو اپنا گیلانی صاحب کی بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پرویز مشرف یہاں تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے مشرف کو معاف کر دیا، اور پرویز مشرف اب اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا پاکستان ان کا گھر ہے. پرویز مشرف کے واپس آنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب کے ساتھ سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ بنیادی سوال ہے. 2 سزا یافتہ پاکستان سے باہر ہیں،
ایک پرویز مشرف جن کی کو سزا دینے والی عدالت اڑا دی گئی، اور ایک ہے نواز شریف جن کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی. میں جھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مقدمات پروو ہی نہیں ہوا کچھ، مقدمات بنا کر سزا سنا کر مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے. تو دو پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم جو 4 بار وزیر اعظم 3 بار وزیر اعظم رہے، ایک سابق ڈکٹیٹر، دو باہر ہے، دونوں کو پاکستان واپس آنا ہے. ایک شدید علیل ہیں، ایک علیل ہیں، تو دونوں اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو دونوں کو واپس آنے دیا جائے. اگر مشرف کو واپس آنے کے بعد وہ کیونکہ مفرور بھی ہیں مختلف مقدمات میں، ان کی مفرور کی حیثیت بھی ہے، تو مشرف کو واپس آنے کے بعد اگر جیل نہیں بھیجا جاتا تو پھر نواز شریف کو بھی واپس آنے کے بعد جیل نہیں بھیجنا چاہیے. یہ ہے بنیادی پوائنٹ، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب نے بات تو کر دی کہ جی مشرف واپس آئے، حکومت سہولت فراہم کرے، تو مشرف کو واپس آنے کے لیے حکومت سہولت کیوں نہ فراہم کرے بھائی، وہ پاکستان کے شہری ہیں. ہم ایسی عجیب و غریب قسم کی بحث کر کے معاملات کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ مشرف پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان آنے کے بعد قانون نے اپنا عمل کرنا ہے، قانون اپنا عمل کرے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو اگر مشرف کے خلاف قانون کوئی کارروائی نہیں کر رہا تو پھر نواز شریف صاحب کے خلاف بھی قانون کوئی کارروائی نہ کرے. یہ اصل بات ہے. تو اس پر ہمیں اور یہ تب ہوگا، یہ اس پر ہم عمل تب کر پائیں گے کہ جب ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شریکہ نہیں نبھا رہے ہوں گے. جب ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کہیں گے ہم سیاستدان ہیں، نواز شریف سیاستدان ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن نواز شریف پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں تو ان کی سزاؤں کا حساب کتاب لگاؤ، بندوبست کرو، اور وہ پاکستان واپس آئیں، ان کی اہلیت بحال کرو، وہ پاکستان آ کر سیاست کریں، اسی طرح سیاست کریں جس طرح عام پاکستانی کو حق ہے. یا ان کے مقدمات دوبارہ بنے، یا ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنے، پراپر عدالتی کمیشن بنے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، اور مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر عدالتی کمیشن بنے. مشرف کو سزا ہوئی، ٹھیک ہوئی، غلط ہوئی، اس پر عدالتی کمیشن بنے. نواز شریف کو سزا ہوئی، ٹھیک ہوئی، غلط ہوئی، عدالتی کمیشن بنے. ایک جیسا سلوک ہو نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کیونکہ ہم طاقتور ہیں تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مجرم ہیں وہ واپس آ جائیں اور ان کو ہم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اپنا بینڈ باجوں کے ساتھ بلائیں، اور وہ جو سیاستدان عوام کے لیڈر ہیں وہ کیونکہ ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے لہٰذا وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے. یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی بحث ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.